الحمدللہ کتاب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہوئی۔ سامعین، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کی آخری قسط ہے۔ امید کرتے ہیں اس کے پہلے کی تمام قسطوں کو آپ نے سنا ہوگا۔ دراصل اس آڈیو بک کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے ایک پیغام جائے۔ جو لوگ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے وہ آڈیو سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقف ہوں۔ لہٰذا اب آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ اب آپ اسے سن کر دوسروں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقف کرائیں۔ ویڈیوز کو دیکھیں، لائک کریں، لوگوں کو شیئر کریں اور کمنٹس کریں۔ ساتھ ہی اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو بھی اس چینل سے جوڑیں تاکہ ہم آگے بھی اسی طرح کے معلوماتی ویڈیوز بناتے رہیں۔ شکریہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی۔ کیا سچ مچ رسول خدا چل بسے؟ جو مومن بھی یہ دل خراش خبر سنتا کلیجہ محسوس کر رہ جاتا۔ ایسا کیسے ہو گیا؟ ابھی چند ہی گھنٹے پہلے تو انہوں نے آپ کو دیکھا تھا، آپ نے ان سے باتیں بھی کی تھیں۔ ایسا کیسے ہو گیا؟ آپ تو اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ نے آپ کو پیغمبر بنایا ہے، آپ ہزاروں انسانوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون اور روح کی غذا ہیں۔ ایسا کیسے ہو گیا؟ آپ تو ایک خدائی طاقت ہیں، آپ نے نظام باطل کو پاش پاش کر دیا، تمام شیطانی قوتوں کو پسپا کر کے رکھ دیا۔ ایسا کیسے ہو گیا؟ آپ نے ہی تو بے شمار انسانوں کو اندھیرے سے نکالا ہے، اجالے میں پہنچایا ہے، گمراہی سے نکالا ہے، سیدھے رستے پر لگایا ہے۔ اب انہیں کون سنبھالے گا؟ کون ان کی رہنمائی کرے گا؟ ایسا کیسے ہو گیا؟ آپ کے مرنے سے تو وحی رک جائے گی جو اب تک کسی نبی کے مرنے سے نہیں رکی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ غمناک خبر سنی تو پاؤں تلے سے زمین سرک گئی۔ بے تحاشا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر کی طرف دوڑے کہ اس نامبارک خبر کی تحقیق کریں۔ پہنچے تو وہاں جسم مبارک پر چادر پڑی ہوئی تھی۔ حضرت عمر نے چہرے سے چادر ہٹائی، دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بے حس و حرکت تھے۔ اب شک کی کیا گنجائش تھی؟ موت کا یقین کرنا ہی پڑا۔ ایک ذرا سی آس تھی، وہ آس بھی جاتی رہی۔ ان پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، وہ کلیجہ پکڑ کر رہ گئے۔ پھر وہ مسجد گئے، دیکھا تو لوگ سسکیاں لے رہے تھے، روتے روتے لوگوں کا برا حال تھا۔ آنسو تھے کہ تھمتے نہ تھے، کسی کو صبر آئے تو کیسے آئے، دل کو قرار آئے تو کیوں کر آئے۔ آج تمام ہی جانثاروں کے دل سوگوار تھے، آنکھیں اشکبار تھیں، کلیجہ منہ کو آ رہے تھے۔ آج کسی سے کسی کی حالت دیکھی نہ جاتی تھی۔ وفات کی المناک خبر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی، سنتے ہی سناٹے میں آ گئے۔ فوراً مسجد پہنچے، وہاں جانثاروں کا ہجوم تھا، ہر ایک غم سے نڈھال تھا، روتے روتے بے حال تھا۔ وہ کسی سے کچھ بولے نہیں، سیدھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر چادر پڑی تھی، چہرے سے چادر ہٹائی، پیشانی مبارک کو بوسہ دیا اور وہیں کھڑے کھڑے ان الفاظ میں اپنا درد دل کہہ سنایا: اے رسول خدا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی اچھی، آپ کی موت بھی اچھی۔ اللہ کے رسول، آپ کے چلے جانے سے تو نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا جو کسی بھی نبی کے جانے سے ختم نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول، آپ کی عظمتیں نہ زبان سے بیان ہو سکیں، نہ آنسوؤں سے ان کا حق ادا ہو سکے۔ اللہ کے رسول، اگر یہ موت خود آپ کی پسند کی ہوئی نہ ہوتی تو آپ کو بچانے کے لیے ہم اپنی جانیں پیش کر دیتے، اور اگر آپ نے رونے سے منع نہ کیا ہوتا تو آپ پر روتے روتے اپنی آنکھیں خشک کر لیتے۔ البتہ جو چیز ہمارے اختیار میں نہیں، وہ حزن و غم کی وہ آگ ہے جو کبھی ٹھنڈی ہونے والی نہیں۔ اے اللہ، تو نبی کی خدمت میں ہمارا سلام پہنچا دے۔ اے محمد، اپنے رب کے ہاں ہمیں بھی یاد کیجیے گا، اپنے قلب مبارک میں ہماری یادوں کے چراغ روشن رکھیے گا۔ اللہ کے رسول، اگر آپ ہمارے لیے سکینت کا سامان نہ چھوڑ جاتے تو آپ کے چلے جانے سے جو بے کیفی پیدا ہو گئی ہے اس کے ساتھ ہم زندہ نہ رہ سکتے۔ اے اللہ، ہمارا یہ پیغام اپنے نبی کو پہنچا دے اور ہمارے اندر ان کے مشن کو غالب کر دے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح بے ساختہ اپنا درد دل کہہ سنایا، خود بھی روئے، دوسروں کو بھی رلایا۔ پھر واپس مسجد نبوی آئے، دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر ہو رہی تھی، وہ لوگوں کو سمجھا رہے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر لوگ ان کے گرد جمع ہونے لگے۔ سارے لوگ جمع ہو گئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تاریخی تقریر کی:
لوگو اگر کوئی محمد کی بندگی کرتا تھا تو محمد اس جہان سے تشریف لے گئے، اور اگر کوئی اللہ کی بندگی کرتا تھا تو اللہ زندہ ہے، اس کے لیے کبھی موت نہیں۔ مسلمانوں، اللہ نے تو تمہیں پہلے سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی خبر دے دی تھی، تو تم شدت غم میں اس بات کو بھول نہ جاؤ۔ مسلمانوں، ہمارے اطمینان کے لیے کیا یہ بات کافی نہیں کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس دنیا کی کلفتوں کے بجائے اپنے یہاں کی راحتیں پسند کیں؟ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے اٹھا لیا اور اپنے انعام و اکرام کی دنیا میں پہنچا دیا، اور تمہارے اندر اپنی کتاب اور اپنے نبی کی سنت باقی رکھی۔ جو ان دونوں کو پکڑے رہے گا وہ نیکی کی راہ پر قائم رہے گا، اور جو ان دونوں کو الگ الگ کرے گا وہ غلط راستے پر جا پڑے گا۔ مسلمانوں، ہوشیار رہو، شیطان تمہیں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت میں مشغول نہ کر دے، اور اس طرح تمہیں تمہارے دین سے دور نہ کر دے۔ تم جلدی سے جلدی وہ طریقہ اور وہ انداز اختیار کرو جس سے شیطان کو ناکام کر سکو۔ اسے اتنی مہلت نہ دو کہ وہ تمہارا نشے من تاراز کر ڈالے۔ پھر یہ آیت پڑھی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ اور محمد تو بس اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بہت سے نبی گزر چکے ہیں، کیا اگر وہ مر جائیں یا خدا کی راہ میں مارے جائیں تو تم الٹے پاؤں اسلام سے پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی پھر جائے گا وہ خدا کا کچھ نہیں بگاڑے گا، اور اللہ اس نعمت کی قدر کرنے والوں کو اچھا بدلہ دے گا۔ یہ ہے کچھ حصہ اس بصیرت افروز تقریر کا جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر کی۔ مسلمانوں نے یہ تقریر سنی تو ان کی آنکھیں کھل گئیں، اس کڑوی حقیقت کا انہیں یقین کرنا پڑا۔ سب کو ایسا معلوم ہوا جیسے یہ آیت پاک آج ہی اتری ہے۔ ہر مسلمان کی زبان پر یہی آیت تھی اور اسی کا چرچا تھا۔ مسلمانوں کے دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت اور عقیدت سے لبریز تھے۔ وفات کی خبر ان کے دلوں پر غم و اندوہ کی بجلی بن کر گری، سنتے ہی وہ اپنے حواس کھو بیٹھے۔ ان پر غم کے بادل گھر آئے اور مایوسی کی بدلیاں چھا گئیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے یہ بصیرت افروز تقریر کی تو ان کی آنکھیں کھلیں اور انہیں ہوش آیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا حال تھا؟ ان کے بھی ہوش و حواس گم تھے اور غم کی شدت سے ان کی زبان گنگ تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یوں سمجھنا چاہیے گویا ہماری آنکھوں پر پردے پڑے تھے، وہ پردے ہٹ گئے۔ یہی لوگ نہیں، تمام مسلمانوں کا یہی حال تھا، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر کی تو سب کی آنکھیں کھل گئیں، انہیں یقین ہو گیا پیارے نبی سچ مچ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس موقع پر کیا حال تھا؟ وہ صبر و تحمل اور وقار کا پہاڑ تھے، وہ نازک موڑ پر صحیح رہنمائی کا بہتر نمونہ تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کم محبت نہ تھی، وفاداری اور جانثاری میں وہ کسی سے پیچھے نہ تھے۔ گزر چکا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت پڑھی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، اور جب یہ سورہ اتری، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح ہو جائے اور تم دیکھو لوگ اللہ کے دین میں ذوق در ذوق داخل ہو رہے ہیں تو اپنے رب کی حمد و تسبیح کرو اور اس سے مغفرت کی درخواست کرو، وہ تو بے انتہا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تب بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قابو ہو گئے اور آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگ گئیں، کیونکہ وہ سمجھ گئے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے دن قریب آ گئے اور یہ کٹھن دن دیکھنے کے لیے وہ پہلے سے تیار ہو گئے۔ یہی وجہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ہر طرف کوہرام مچ گیا، مسلمان کلیجہ تھام تھام کر رونے لگے
کتنے لوگ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر و تحمل کا پیکر بنے رہے، اس نازک وقت میں مسلمانوں کی صحیح رہنمائی کرتے رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دین اسلام پر بہت بڑا فضل ہے اور مسلمانوں کے ساتھ بہت بڑا احسان کہ ایسے خطرناک وقت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو صحیح راہ سجھائی، پھسلتے ہوئے انہیں سنبھال لیا اور ان میں پھوٹ پڑنے سے بچا لیا۔ جسد مبارک ڈھکا رکھا رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سر پکڑے بیٹھے تھے، سارے مسلمان زار و قطار رو رہے تھے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں سمجھا رہے تھے کہ یہ خدا کی مشیت ہے، مومن کی شان یہ ہے کہ خدا کی مشیت پر صبر کرے، اس کے ہر فیصلے کو اپنے لیے بہتر سمجھے، ہمیشہ راضی برضا رہے۔ کہ اتنے میں ایک آدمی بھاگا ہوا آیا، وہ بے تحاشا چلایا، ابو بکر، عمر، بہت سے انصار سقیفہ بنی سعادہ میں اکٹھا ہیں، اپنے میں سے خلیفہ چن رہے ہیں، جلدی دوڑو ورنہ ایک فتنہ اٹھ کھڑا ہوگا، مسلمانوں میں پھوٹ کا آتش فشاں پھٹ پڑے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بھاگے ہوئے گئے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی راستے میں مل گئے، وہ بھی ان کے ساتھ ہو گئے۔ وہاں پہنچے تو دیکھا بہت سے انصار جمع ہیں، کچھ مہاجرین بھی موجود ہیں، خوب گرما گرم بحثیں ہو رہی ہیں، زوروں پر تو میں جاری ہے، ایک دوسرے پر چوٹیں ہو رہی ہیں۔ ان لوگوں نے بر وقت پہنچ کر حالات پر قابو پایا، حکمت سے لوگوں کو سمجھایا بجھایا، آخر سب کی رائے ہوئی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ چن لیے گئے، سارا جھگڑا رفع دفع ہو گیا۔ جسد مبارک ابھی اسی طرح رکھا تھا، جانثاروں کا ایک ہجوم تھا جو وہاں جمع تھا، لوگ آپ کو آنسوؤں سے نذرانے پیش کر رہے تھے۔ خلیفہ کا چناؤ ہو چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کا انتظام ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہلایا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عباس نے آپ کو غسل دیا۔ نہلانے کے بعد 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا، پھر سارے مسلمانوں کو موقع دیا گیا کہ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور محبوب رہنما پر آخری نظریں ڈال لیں اور دعا و نماز سے بھی فارغ ہو لیں۔ جسد مبارک کے گرد جانثاروں کا ہجوم تھا کہ عشق و عقیدت میں ڈوبی ہوئی یہ پرسوز آواز کانوں میں گونجی، اللہ کے رسول سلامتی ہو آپ پر، خدا کی رحمتیں اور برکتیں ہوں آپ پر، ہم گواہ ہیں آپ نے اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور دین کے لیے جان لڑاتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے اسے غالب کر دیا۔ یہ آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز تھی۔ مرد نماز سے فارغ ہوئے تو عورتوں کی باری آئی، پھر بچوں کو موقع دیا گیا۔ لوگ بے تابانہ آتے اور ٹوٹے ہوئے دل اور بھیگی ہوئی سرخ سرخ آنکھوں کے ساتھ واپس چلے جاتے۔ وفات کے 2 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں لٹائے گئے، پھر قیامت تک کے لیے نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ قبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہیں بنی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تھا۔ قبر کی جگہ کا مسئلہ آیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جس نبی کی بھی وفات ہوئی اس کی قبر وہیں بنی جہاں اس کی وفات ہوئی۔ چنانچہ بستر مبارک جہاں بچھا ہوا تھا اس کے چاروں طرف نشانات لگا دیے گئے، پھر بستر مبارک وہاں سے کھسکا دیا گیا۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر تھا وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تیار کی گئی۔ حضرت ابو طلحہ بغلی قبر کھودنے میں ماہر تھے، انہی نے قبر تیار کی۔ قبر تیار ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابوت قبر کے کنارے ہی رکھ دیا گیا۔ لوگ چھوٹی چھوٹی جماعتوں کی شکل میں اندر آتے اور آپ کی نماز پڑھ کر باہر چلے جاتے۔ سب سے پہلے جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھی وہ حضرت عباس اور بنی ہاشم تھے، پھر مہاجرین نے نماز پڑھی، پھر انصار نے، اس کے بعد عورتوں کو موقع دیا گیا، پھر بچوں کو۔ روایتوں میں آتا ہے اس طرح سے 72 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ ہوئی۔ سب لوگ نماز ادا کر چکے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عباس، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عباس، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں اترے اور آپ کو سپرد خاک کیا۔ قبر برابر ہو گئی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر 1 ڈول پانی کا چھڑکاؤ کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 ڈول پانی کا چھڑکاؤ کیا اور جانثاروں نے نہ جانے کتنے ڈول آنسو اپنی آنکھوں سے بہا دیے۔ البتہ یہ وہ آنسو نہ تھے جو آج ہماری محفلوں میں بہائے جاتے ہیں، یہ وہ آنسو تھے جن کے پیچھے جہاد و عزیمت کی ایک لمبی تاریخ تھی۔ یہ مجاہدوں کے آنسو تھے، یہ ان لوگوں کے آنسو تھے جو زندگی بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جانیں چھڑکتے رہے اور آپ کی وفات کے بعد بھی پیغام حق کو سینے سے لگائے رہے۔ وہ کشتے اسلام کو اپنے خون و جگر سے سینچتے رہے، وہ شمع ایمان کی روشنی عام کرنے کے لیے اپنی جانوں پر کھیلتے رہے۔
آہ یہ کتنے قیمتی اور کتنے مقدس آنسو تھے جو اس وقت ان جانثاروں کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ وہ آنسو اس عالم میں ایک زبردست انقلاب کا پیش خیمہ تھے۔ وہ آنسو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیمان وفا اور پیمان محبت کے آنسو تھے۔ چنانچہ تدفین کے دوسرے ہی دن خلیفہ رسول نے اعلان کر دیا کہ جہادی قافلے اپنے اپنے محاذوں پر روانہ ہو جائیں۔ ہزاروں درود و سلام نبی امی پر، جس نے اپنے جانثاروں میں انسانیت کا درد پیدا کیا، ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اپنی جانوں پر کھیل جانے کا حوصلہ عطا کیا۔ ہزاروں رحمتیں اور برکتیں ہوں ان بلند ہمت اصحاب رسول پر، جن کی رگوں میں ایمان و یقین کی بجلیاں دوڑتی رہیں۔ انہیں چین نہیں آیا جب تک کہ عالم کے چپے چپے پر خدائی نظام نافذ نہ کر لیا۔ آؤ مسلمانوں، ہم بھی عہد کریں، اب ہمارا مرنا اور جینا بس اسی دین کے لیے ہوگا۔ آؤ ہم یہ ثابت کر دیں کہ ہم اپنے نبی کے سچے امتی اور اپنے بزرگ صحابہ کے سچے جانشین ہیں۔ ہم زمانے کو سکھائیں گے تیرا طرز حیات، تجھ سے اقرار یہ کرتے ہیں رسول عربی، تجھ سے اقرار یہ کرتے ہیں رسول عربی۔ ہو اگر ایمان کامل، میسر ہو اگر ایمان کامل، کہاں کی الجھنے کیسے مسائل، کہاں کی الجھنے کیسے مسائل، نہیں جن میں تمہارا عکس شامل، نہیں جن میں تمہارا عکس شامل، وہ نقشے ہیں مٹا دینے کے قابل، وہ نقشے ہیں مٹا دینے کے قابل، ثبوت عظمت انسانیت ہے، ثبوت عظمت انسانیت ہے، محمد مصطفیٰ انسان کامل، محمد مصطفیٰ انسان کامل، تمہارا ہر قدم شمع ہدایت، تمہارا ہر قدم شمع ہدایت، تمہارا نقش پا تصویر منزل، تمہارا نقش پا تصویر منزل، ہزار آزادیوں سے لاکھ بہتر، ہزار آزادیوں سے لاکھ بہتر، تمہارے عشق کے طوق و سلاسل، تمہارے عشق کے طوق و سلاسل، تمہارے قول فیصل سے ہوئی ہے، تمہارے قول فیصل سے ہوئی ہے، نمایاں خیر و شر کی حد فاصل،
نمایا خیر و شر کی حد فاصل، سکون مجھ کو نہیں درکار آقا، سکون مجھ کو نہیں درکار آقا، بڑھا دیجئے میری بیتابی دل، بڑھا دیجئے میری بیتابی دل، اجازت ہو تو شاہ پیش کر دوں، اجازت ہو تو شاہ پیش کر دوں، میرے پہلو میں ہے ٹوٹا ہوا دل، میرے پہلو میں ہے ٹوٹا ہوا دل، حفیظ اس عشق احمد کی بدولت، حفیظ اس عشق احمد کی بدولت، مجھے ہے دولت کونین حاصل، مجھے ہے دولت کونین حاصل، میسر ہو اگر ایمان کامل، کہاں کی الجھنے کیسے مسائل، کہاں کی الجھنے کیسے مسائل،